بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 25 جون سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج جناب خبر کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلی ویڈیو کا اختتام کیا تھا۔ وہ چائنا اور انڈیا کی سچویشن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ ٹائم ختم ہو گیا تھا، اس کو ہم ان خبروں کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ کچھ باتیں اس میں سے رہ گئی تھیں اور کچھ داخلی سیاست کے حوالے سے، اور انڈیا پاکستان کے ساتھ اب الجھنا چاہ رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنی اوقات دکھا رہا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان نے بھی ایک ایگریسولی انڈیا پہ ایک زوردار وار کیا ہے، بڑا ٹیکنیکل وار ہے اور اس کی کافی تکلیف جو ہے وہ دلی تک پہنچی ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو ذرا سیاست کے بارے میں بتا دیں، کیونکہ دو دن پہلے آپ کو ہم نے ایک سچویشن بتائی تھی اور وہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی وفاقی وزراء آمنے سامنے آ گئے ہیں، اس کا ایک تو ہم نے آپ کو بتانا ہے، اور اس پہ مزید اتحادی جو ہیں اختر مینگل صاحب کے پاس جی بعد شاہ زین بگٹی جمہوری وطن پارٹی کے، وہ بھی ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور اب ناراض ارکان کی تعداد ہو گئی ہے جی 5۔ تو یہ ہو گئے 4 اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے تھے، 1 شاہ زین بگٹی، 5 ہو گئے، اور 3 پی ٹی آئی کے ارکان ہیں جو اب باقاعدہ طور پہ پبلک میں آ کے اپنے اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کا ایک راجہ ریاض صاحب ہیں اور 2 کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، وہ بولے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آزاد ارکان جو 2 ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا سا موڈ دکھا رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جناب سب کو بلایا، کل فیصل واڈا کو بلایا سب سے پہلے، اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب، پھر اس کے ساتھ جوائن کیا اسد عمر صاحب نے، شفقت محمود صاحب نے، شہزاد اکبر صاحب نے، اور عثمان ڈار اور فواد چودھری بھی آ گئے تھے۔ تو اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے یہ کہا جناب کہ اگر ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا اور ہماری پارٹی کی باتیں باہر جا کے کی جائیں گی اور اختلافات کی خبریں باہر جائیں گی تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، اس سے پارٹی کو بھی نقصان ہوگا۔ تو یہ بات ان کی درست تھی، اور فواد چودھری صاحب کو اور کیا نام ہے فیصل واڈا یہ سب تھے۔ تو ایک بات وزیر اعظم عمران خان نے بات کہی، اور وہ یہ تھی کہ جناب یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ پہلی میٹنگ میں کی یا دوسری میٹنگ میں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کی کہ ایک تو یہ ہے کہ میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ جو میرے منشور کے ساتھ، میرے نظریے کے ساتھ اور جو میری زندگی کا مشن تھا اس کے ساتھ جو سنسیئر ہے میرے ساتھ صرف وہی چلے گا اور میں اسی کو لے کر آگے بڑھوں گا، اور اگر اس کے علاوہ ہے کوئی جو میرے نظریے کو فالو نہیں کرتا، میری سوچ کو فالو نہیں کرتا، اور جو ہمارا منشور ہے اور جو 22 سالہ جدوجہد ہے اگر اس کو کوئی فالو نہیں کرتا، وہ خواہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، جونیئر سینئر کا کوئی نہیں ہے، جو کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، تو وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا اور میں اس کو اپنے ساتھ نہیں چلاؤں گا۔ لیکن جو خبر ہے، خبر یہ ہے کہ کچھ اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے کچھ صلاح مشورہ کیا اپنے بہت ہی قریبی لوگوں کے ساتھ، اور کچھ انفارمیشنز ان تک آ بھی گئی تھیں، اور خاص طور پہ انہوں نے ایک سول انٹیلیجنس ادارے سے بھی رپورٹس مانگی تھیں کہ ذرا بتائیں سچویشن کیا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو مختلف انفارمیشنز کی بنیاد پہ وزیر اعظم عمران خان آئندہ میرا خیال ہے جی کہ 15 جولائی کہہ لیں آپ، 15-20 جولائی تک کچھ اقدامات کرنے والے ہیں، اور وہ اقدامات کیا ہوں گے، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور ایک ہی ون گو میں کریں گے اور ایک ہی سپیل میں کریں گے، اور اس میں شاید اب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب کچھ ہو جانا چاہیے، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون اس کی زد میں آتا ہے، اور میرا اشارہ ہے کیبنٹ ممبرز کی طرف، اور کچھ جو لوگ ہیں ان کو فارغ کیا جائے گا
اور کچھ نئے لوگ انڈکٹ کیے جائیں گے. یہ 15 سے 20 جولائی کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ وہ کریں گے، ایک مہینے کے اندر. تو یہ تو ہے ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ. اور اس کے بعد شاہزین بگٹی اور اختر مینگل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نمبر گیم کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے. اور ایک اور اتحادی جماعت ہے جی، اس کے ایک صاحب ملے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے، اور انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ اگر ہمارے خلاف جو نیب شیب ہمیں تنگ کر رہا ہے، اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم یہ آپ کے ساتھ چل سکیں. ظاہر ہے انہوں نے ایک بٹوین دا لائن اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ یہ نیب شیب سے ہماری جان چھڑوائی جائے اور صحیح چلا جائے. دوسری جانب یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو شوگر ملز ایسوسیشن ہے، انہوں نے اب رجوع کیا ہے سندھ ہائی کورٹ سے، اور وہ وہاں پہ ذرا زور آزمائی کر رہے ہیں. اور وہ بھی آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ وہ خاندان ہے شوگر ملز اونرز سیاسی خاندان ہیں، اور ان کے بھی ممبرز جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں بھی موجود ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی موجود ہیں. اور اس لیے جناب یہ چیزیں آنے والے دنوں میں ذرا یہ بھی سیاسی گرما گرمی بھی ہونے والی ہے. اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، چائنا کے معاملے کی طرف، کیونکہ اس سے پہلے کہ مزید ڈیولپمنٹس ہوں تو وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. 11 گھنٹے کے طویل مذاکرات ہوئے، اور وہ مذاکرات کس کے درمیان تھے؟ وہ تھے جناب انڈین لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ اور میجر جنرل لن کے ساتھ. یہ 11 گھنٹے کی بات چیت ہوئی. یہ دوسرا دور تھا اس لیول کا، اور اس میں بھی کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اور چائنا نے اپنا پوائنٹ آف ویو میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، اور اپنے وہ پرانے موقف پر قائم رہے. بلکہ اس سے بھی آگے کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی کر لیں چائنا اپنے جو اپنا اس کا کلیم ہے، میں اگین بتا رہا ہوں، جب وہ یہ بات اب اس بات پہ کہتا ہے، جو کلیم ہے اس کے علاقوں کا، اس سے اب دستبردار نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ 90,000 مربع کلومیٹر کی بات کر رہا ہے. اور اس میں بھی، اور عین اس وقت جب وہ مذاکرات ہو رہے تھے، پچھلی ویڈیو میں پوری بات بتا نہیں سکا، عین اس وقت جب یہ بات چیت ہو رہی تھی 11 گھنٹے کی، اسی وقت پینگونگ لیک پہ پٹائی ہو رہی تھی بھارتی فوجیوں کی. اب اگلی بات یہ آتی ہے جی کہ آخر انڈیا کیا کچھ کر ہی نہیں سکتا، یا انڈیا خود رکا ہوا ہے؟ تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جناب کہ جو ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے، کیونکہ ایک دوست ہے انڈیا کا ہی تھا، اس نے مجھے ایک میسج کیا. اس نے کہا آپ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے آپ نا یہ وار روم میں موجود ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے بند کمرے کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو میسج بھی کیا تھا، اور میں ابھی کہہ بھی رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ کیا ہماری خبریں غلط ہوئی ہیں؟ ہماری خبریں تو ساری کی ساری صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اور آپ کے بند کمروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بند کمرے میں نہیں رہتا، وہ بند کمرے سے باہر چیزیں نکلتی ہیں، میڈیا کو بریف کیا جاتا ہے، میڈیا رپورٹ کرتا ہے. اور یہ ہمیں اندازہ ہے کیونکہ میں میڈیا مین ہوں کہ خبر کو جب یہ اینگلنگ کی جا رہی ہوتی ہے، خاص زاویہ دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے انڈیا کو مکمل طور پہ انڈین آرمی نے انڈین میڈیا کو پابندی لگا دی، اس کا نقصان ہوا. اب بالکل اس کے اپوزٹ خبریں ریلیز کی جا رہی ہیں، بالکل اپوزٹ جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو اس لیے تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے، اور کچھ انفارمیشنز ہیں، اور انڈین جو ہیں لوگ، یعنی کہ بند کمرے کے اجلاس کی باتیں باہر ڈسکس بھی کی جاتی ہیں، اور وہ پھر بہت سارے کمیونیکیشن سسٹم ہیں دنیا کے پاس، تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 27 فروری کا واقعہ ہوا، ہم نے پاکستان نے 2 طیارے ان کے مار گرائے، اور
ایک پائلٹ گرفتار ہو گیا. ہم نے ان کے ہٹ کیا ان کے فوجی ٹھکانوں کو لائن آف کنٹرول کے اس پار. یہ بپن راوت آرمی چیف تھے, اس کو مارا جا سکتا تھا لیکن اس سے ہٹ کے ہم نے ہٹ کیا. پاکستانی آرمی نے, پاکستانی فضائیہ نے, یہ جانتے بوجھتے ہوئے ہمارے پاس یہ انفارمیشن تھی تو کیا ہم ادھر موجود تھے؟ یہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے تو آئی تھی نا کہ اس وقت انڈین آرمی چیف وہیں پہ موجود ہے. اس کو بچایا بپن راوت کو, تو ورنہ آج نہ ہوتے, وہ چیف آف ڈیفنس ہی نہ ہوتے. تو یہ ساری چیزیں. تو 27 فروری کا جواب بھی انڈیا نے نہیں دیا پاکستان کو, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید میں اپنے انڈین دوستوں سے کہوں گا کہ وہ اس کو اسٹڈی کریں کہ پوچھیں بھی, بند کمرے میں ہی پوچھ لیں اپنے ڈیفنس والوں سے, خاص طور پہ ایئر چیف سے پوچھیں اور اپنے آرمی چیف سے بھی پوچھیں کہ 27 فروری کا ہم جواب کیوں نہیں دے سکے پاکستان کو. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انڈیا کے پاس ایبلٹی نہیں ہے. انڈیا کے پاس صرف ایک ہی ایبلٹی ہے اور وہ ہے ایٹم بم چلانے کی. اور مجھے تو ابھی بھی شبہ پتہ نہیں ایٹم بم بھی آپ کے کس لیول کے ہیں اور کس درجے کے ہیں, وہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن فضائیہ کا آپ کا بالکل کھوکھلا حال ہے. اس وقت یہ کہا گیا کہ فرانس کے طیارے اگر ہوتے تو ہم پاکستان کو جواب دیتے تھے. نریندر مودی نے کہا تھا, پرائم منسٹر نے آپ کے. تو اس وقت بھی جواب, یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ 27 فروری کا جواب نہیں دیا جا سکا. 27 فروری کا آپ کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ کولیپس کر گیا تھا, جو جیم ہو گیا تھا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا. تو جو فورس, جو فضائیہ پاکستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکی, 27 فروری کا جواب نہیں دے سکی, ابھی نندن کو منت اللہ کر کے اور وہ لیا, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکن اس وقت کیا سوچ رہے تھے. تو کس طریقے سے ابھی نندن کو آپ نے منت اللہ پروگرام کر کے واپس لیا. تو چائنا کو آپ کیسے جواب دیں گے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کا دفاعی سامان ناکارہ ہو چکا ہے. اب اس کی بیک گراؤنڈ میں بتا دوں. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جناب رشیا سے اب آپ نے MiG 21 اور سکھوئی طیارے مانگے ہیں. جی سکھوئی طیارے اس کو کہتے ہیں, وہ مانگے ہیں. اور اب تک آپ کے جو فضائیہ ہے, انڈین فضائیہ, وہ 283 کے قریب MiG 21 فارغ کر چکی ہے اب تک. ٹھیک ہے جی, 1964 سے لے کے 1963-64 سے لے کے اب تک تقریباً 283 MiG 21 ضائع کر چکی ہے, تباہ کر چکی ہے, جو کسی کے کام کے نہیں ہیں. اب آپ نے رشیا سے MiG 21 مانگے ہیں اور ایک سکھوئی طیارے ہیں جی, وہ مانگے ہیں آپ نے. کیونکہ ابھی تو آپ تیاری کر رہے ہیں, آپ اپنا ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں, آپ میزائل ڈیفنس سسٹم اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ چیز گراؤنڈ پہ ہے. تو جناب, اور دوسرا آپ کے اندر ایک یہ بھی دھڑکا لگا ہوا ہے جو کہ ابھی تک آپ ڈیکوڈ نہیں کر سکے کہ یہ چائنا اور پاکستان اور نیپال, خاص طور پہ چائنا اور پاکستان کے بیچ میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. بالکل خاموش ہیں, تو یہ آپ اندازہ کر بھی نہیں سکیں گے. تو اس لیے جناب رشیا کے ساتھ تو یہ ہے. اور 11 گھنٹے کی جو میٹنگ ہوئی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بلکہ اس کے بعد مزید ایگریشن دیکھنے میں آیا ہے چینی سائڈ سے, اور انہوں نے واضح طور پہ پھر دوبارہ کہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری لداخ بات ہوئی اور کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں بھی, تو وہ تو اتنے پریشان ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں اصل نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے, اور لداخ کے یہ شہری کہہ رہے ہیں کہ ہماری پراپرٹیز, ہماری زمینیں, ہماری چراگاہیں جو ہیں وہ کھینچی جا رہی ہیں, چھینی جا رہی ہیں. تو پھر اب آپ کہیں گے کہ جناب پتہ نہیں ہمارے پاس خبریں کہاں سے آ جاتی ہیں. تو خبریں تو آ ہی جاتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے اتنا بڑا ملک ہے, اتنی زیادہ آبادی ہے, اور آپ نے بھلائی تو کسی کے ساتھ کی نہیں, سب کے ساتھ ہی آپ سب کو رگڑنا چاہتے ہیں. نہ سکھوں کو معاف کیا, نہ مسلمانوں کو معاف کیا, نہ عیسائیوں کو معاف کیا, نہ دلتوں کو معاف کیا,
اور نہ بہاریوں کو معاف کیا، کسی کو بھی معاف نہیں کر رہے۔ تو اس لیے جناب اگر آپ کی یہ پالیسی ہوگی آپ کی گورنمنٹ کی تو وہ آپ کے ملک کو تباہ کریں گے۔ تو یہ تھی اپڈیٹس جناب، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔